Welcome to PMDC online lecture room. My name is Shumaila Shaheen, lecturer civics. Today topic is about classification of rights यानी के हुकूक की अक़साम from chapter number 3 Human Rights इंसानी हुकूक. Classification of rights. There are 3 types of rights. हुकूक की 3 अक़साम है. नंबर फर्स्ट सिविल राइट्स यानी के शख्सी हुकूक. नंबर सेकंड इकनॉमिक राइट्स यानी के इक़्तिसादी या मुआशी हुकूक. एंड नंबर थर्ड पॉलिटिकल राइट यानी के सियासी हुकूक. फिर सिविल राइट्स, इकनॉमिक राइट्स एंड पॉलिटिकल राइट्स को फर्दर डिवाइड किया गया है, जिसको हम आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे. क्लासिफिकेशन ऑफ राइट्स यानी के हुकूक की अक़साम. फर्स्ट वन है सिविल राइट्स, जिसको हम कहते हैं शख्सी हुकूक. शख्सी हुकूक में जो पहला पॉइंट है वो है राइट टू लाइफ. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द राइट्स. विदाउट लाइफ देयर इज़ नथिंग इन दिस वर्ल्ड. Hence every individual must have the right to live. This right guarantees the safety and security of life of the citizen against all injury. राइट टू लाइफ यानी कि ज़िंदा रहने का हक़. शख्सी हुकूक जो है ये वो हुकूक है जो अफराद की शख्सियत और ज़ात से मुतल्लिक़ होते हैं. इसका जो फर्स्ट पॉइंट है राइट टू लाइफ यानी कि ज़िंदा रहने का हक़. ज़िंदा रहने का हक़ ये सबसे अहम और बुनियादी इंसानी हक़ है. ज़िंदगी के बग़ैर अफराद और मुआशरों और रियासतों का तसव्वुर भी नामुमकिन है. अगर रियासत इसका तहफ़्फ़ुज़ ना करे तो फिर ये कुछ भी नहीं. किसी फ़र्द को कानूनी जवाज़ के बग़ैर गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता. इसका मतलब ये हुआ कि हर फ़र्द को अपनी ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ का हक़ हासिल है. पॉइंट नंबर सेकंड लिबर्टी एंड मूवमेंट. राइट टू लिबर्टी एंड मूवमेंट. द राइट्स टू लिबर्टी इज़ द राइट ऑफ ऑल पर्सन and freedom of movement. Everyone lawfully within the territory of a state shall within the territory have the right to liberty of movement and freedom to choose his residence. Liberty and movement यानी कि आज़ादी और हरकत का हक़. हर शख्स को ये हक़ हासिल है कि वो आज़ाद है और एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर सके. अफराद की हरकत उस वक्त तक नहीं रोकी जा सकती जब तक अदालतों के सामने उनका जुर्म या कानून की खिलाफ वर्जी साबित ना हो. किसी को बिला कानूनी जवाज़ के ज़ेर हिरासत नहीं रखा जा सकता. पॉइंट नंबर थर्ड राइट टू एजुकेशन यानी कि तालीम का हक़. As education is necessary for intelligent and good citizenship, the citizens are given the right to it. Many modern states have passed laws making education compulsory and universal, at least at the primary stage, so that all citizens may be literate. तालीम का हक़. तमाम शहरियों को उनकी ज़हनी इस्तेदाद और सलाहियतों के मुताबिक तालीम हासिल करने का हक़ हासिल है. बुनियादी तालीम अब लाजिम है और उसे हुकूमत मुफ्त फराहम करती है. किसी भी शहरी को रंग, नस्ल, जिन्स, मज़हब, ज़ुबान और दूसरी इम्तियाज़ात की बुनियाद पर तालीम के हक़ से महरूम नहीं किया जा सकता. नंबर सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ राइट्स में इकनॉमिक राइट्स, जिसको हम इक़्तिसादी या मुआशी हुकूक कहते हैं. इसमें फ़र्स्ट पॉइंट है राइट टू प्रॉपर्टी. लाइक द राइट टू लाइफ, इट इज़ आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट एंड comprehensive right. A citizen is guaranteed by the state the right to own and accumulate any amount of wealth and property. He can earn amount of income and spend his income or property with honesty and without any injury to the interest of the other state. इक़्तिसादी या मुआशी हुकूक ये वो हुकूक है जिनका ताल्लुक़ अफराद की माशी ज़िंदगी से है. इसका फ़र्स्ट पॉइंट है राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि मलकियत का हक़. दुनिया के अक्सर ममालिक अपने शहरियों को निजी मलकियत का हक़ देते हैं,
اس کا مطلب یہ ہے کہ افراد کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ زمین، دکان، صنعت اور پیداوار کے دوسرے ذرائع سے جائز آمدنی حاصل کرے۔ ہر فرد کو حق حاصل ہے کہ وہ منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد رکھے، فروخت کرے یا تبدیل کرے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے رائٹ ٹو ورک اینڈ پروفیشن، یعنی کہ کام اور پیشے کا حق۔ Every citizen shall have right to work and occupy peaceful profession. The state consider it a duty to provide work and income to citizens so that they cannot be exposed by economic worries. کام اور پیشے کا حق۔ ہر فرد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی خواہش اور مرضی کے مطابق جو بھی کام اور جو بھی پیشہ چاہے اختیار کر سکتا ہے۔ کام کرنے کا حق اس حوالے سے اہم ہے کیونکہ یہ آمدنی کا ذریعہ ہے اور آمدنی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے۔ ملازمت اور کام کرنے کے مواقع تمام شہریوں کو بلا امتیاز فراہم کرنا ریاست کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ اس طرح افراد اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ اپنی صلاحیتوں کے مطابق کام کر سکے یا پیشہ اختیار کر سکے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے رائٹ ٹو کانٹریکٹ، یعنی کہ معاہدے کا حق۔ It means that two or more citizens can enter into contract or agreement with each other for some mutual advantage. This right, however, is not an unlimited right. Right to contract یعنی کہ معاہدے کا حق۔ دنیا کا تقریباً ہر مہذب ریاست اپنے شہریوں کو باہمی معاہدات کا حق دیتے ہیں۔ اس حق کے تحت افراد آپس میں اقتصادی، تجارتی اور صنعتی معاہدات وغیرہ کر سکتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3 کلاسیفیکیشن آف رائٹ میں پولیٹیکل رائٹ، جس کو ہم کہتے ہیں شخصی حقوق۔ پولیٹیکل رائٹ میں جو پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے رائٹ ٹو ووٹ۔ It means that a citizen can elect the representative who will form the government of his country. It is an important political right, especially in modern democratic state. It is by voting or franchise that the citizen have a share in government of their country. سیاسی حقوق یہ وہ حقوق ہے جو حاکم اور محکوم کے باہمی تعلق اور افراد کے سیاسی امور میں شرکت کی وضاحت کرتے ہیں۔ اس کا پہلا پوائنٹ ہے رائٹ ٹو ووٹ، یعنی کہ ووٹ کا حق۔ جدید ریاستوں میں ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی پسندیدہ سیاسی جماعت یا امیدوار کے حق میں ووٹ کا استعمال کر سکتا ہے۔ دنیا میں رائج طریقہ یہ ہے کہ ہر بالغ شہری کو یہ حق دیا جاتا ہے۔ ووٹ قومی امانت ہے اور یہی امانت ملک کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرتی ہے۔ نیکسٹ ہے رائٹ ٹو پبلک آفس۔ Right to hold public offices. A citizen has the right to be appointed to any office in the state. If a citizen has the required qualification, he cannot be debarred from it. یعنی کہ سرکاری عہدے کا حق۔ اگر کوئی شہری قانون کے مطابق شرائط اور تعلیمی قابلیت پر پورا اترتا ہو تو اسے کسی بھی سرکاری عہدے تک رسائی کا حق حاصل ہے۔ اس حوالے سے تمام شہریوں کو بلا امتیاز مواقع حاصل ہے۔ ریاست کا سب سے غریب ترین شہری کسی محکمے کے انتہائی عہدے تک پہنچ سکتا ہے، بشرط یہ کہ وہ مطلوبہ شرائط پر پورا اترتا ہو۔ نیکسٹ ہے رائٹ ٹو اسپیچ اینڈ ڈیمانسٹریشن۔ The rights of freedom of speech, press and association are also political rights. This is one reason why civil and political rights cannot be absolutely separated or demarcated from each other. These rights are also called civil liberties. یعنی کہ آزادی اور اظہار رائے کا حق۔ جمہوری ممالک میں افراد کو یہ حق حاصل ہے کہ تقریروں، جلوسوں، جلسوں، مظاہروں اور اخباری بیانات وغیرہ کے ذریعے حکومت کی سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی یا تنقید کرے۔
اسائنمنٹ، لاسٹ میں اسٹوڈنٹ سے گزارش ہے اسائنمنٹ کا کویشچن ہے ڈسکس ٹائپس آف پولیٹیکل رائٹس، یعنی کہ سیاسی حقوق کی اقسام بیان کرے۔ تھینک یو۔